ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سالم ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بولا رات کے اس پہر میں سالانہ مجلس عزا جو منعقد ہے، میں نے سرنامہ بیان میں بڑی معروف آیت آپ کے اذان عالیہ کی طرف منتقل کی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے سب سے بہترین دین وہ اسلام ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد بتانا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک نظام ہے۔ جب اللہ نے دین کو بھیجا ہے، اگر دنیاوی طور پہ اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا ہوتا تو یہی کہیں کہ لوگ اللہ جمع کر کے اس نظام کو چلانے والے بنا دیتا، لیکن یہ نظام ہدایت، یہ نظام دین، یہ نظام اسلام، یہ پروردگار کی طرف سے نافذ کیا ہوا دین ہے، وہاں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے چلانے والے بھی وہاں سے آئیں گے، چلانے والے بھی وہاں سے آئیں گے تاکہ اس دین کے بارے میں صحیح طریقے سے انسانیت کو گائیڈنس اور ان کی تربیت، انسان کی تربیت اور ان کی رہنمائی کر سکیں۔ بتانا مقصود یہ ہے اس وقت کہ آغاز انسانی سے لے کر قیامت تک دین ایک ہی رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، دین ایک رہا ہے، شریعت میں تبدیلی آتی رہی۔ پہلی شریعت جس نبی کے دور میں نافذ ہوئی ہے اسے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ یعنی پہلی شریعت جس وقت نافذ ہوئی ہے جس نبی کے دور سے، وہ حضرت نوح ہے۔ یعنی پہلے شعار نبی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو آگے بڑھتے چلے جائیے، حضرت نوح سے لے کے حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم خلیل خدا سے لے کے ہمارے رسول اللہ تک، خاتم المرسلین تک، ہر دور تک شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن دین ایک رہا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ یعنی دین ایک رہا ہے مطلب یہ کبھی نہیں بدلا کہ اللہ ایک نہ ہو، معاذ اللہ، اللہ ایک ہے، جو آیا ہے وہ یہ بتاتا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے صاحبہ؟ اچھا، پروردگار اس دین کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس آئی؟ تو آواز توحید آئے گی کہ دین اسلام، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ نظام اس لیے بنایا گیا تاکہ انسانیت کو ہلاکت سے بچایا جا سکے۔ توجہ فرمائیے گا، میں بڑی اہم گفتگو آپ کے حوالے کروں، تاکہ انسانیت کو ہلاکت سے بچایا جا سکے۔ پروردگار ہلاکت سے بچایا جا سکے، ہاں آدم کے بیٹے آدمی تو ہو سکتے، لیکن انہیں انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جس میں رہ کر وہ اپنی زندگی گزاریں اور انسان کہلائیں۔ نہیں، تھوڑا سا اگر بیدار ہو، میں بات آسان کرتا ہوں۔ آج زمانہ اس فکر میں ہے کہ کسی طریقے سے فرشتہ صفت ہو جائے، حالانکہ فرشتہ بننے میں کمال نہیں ہے، انسان بننے میں کمال ہے۔
توجہ فرمائیے، میں تمہید کر لوں تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا۔ فرشتہ بننا کمال نہیں ہے، فرشتہ تو بنائے اللہ نے، معصوم ہے، عن الخطا ہے، وہ تو خطا کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسا مادہ، ایسا عنصری پروردگار نے نہیں رکھا کہ وہ خطا کر سکے۔ توجہ فرمانے صاحبہ، تو فرشتہ بننا کمال نہیں ہے، انسان بننا کمال ہے۔ انسان بننا کمال اس حد، توجہ، اس وقت انسان کمال کے درجے پر پہنچتا ہے جب اس کے سامنے شریعت محمدی موجود ہے، اور اس کے بعد پروردگار نے بتایا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بتایا اللہ نے، پہنچایا مصطفیٰ نے، نافذ کرایا مرتضیٰ نے۔ حلال و حرام کی تمیز کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل انسانی فیصلہ کرے کہ یہ عمل حلال ہے، یہ حرام ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ ملک کو بنایا اللہ نے، توجہ، ملک کو بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد کہا جو تو سجدے میں چلا جا، وہ سجدے میں چلا گیا، جب سے اب تک سجدے میں ہے۔ جسے قنوت کے لیے بنایا وہ قنوت میں ہے، جسے قعود کے لیے بنایا وہ قعود میں ہے، جسے دعا کے لیے بنایا وہ دعا کر رہا ہے، جسے بارش برسانے کے لیے بنایا ہے وہ بارش برسا رہا ہے، جسے تسبیح کے لیے بنایا، یعنی وہ کوئی دوسرا عمل انجام نہیں دے رہا۔ تو اس میں کمال نہیں ہے کہ اللہ نے جس کام پہ تمہیں لگا دیا بس وہ نہیں، اللہ نے انسان کو ایک عظیم، توجہ، ایک عظیم فطرت پہ خلق کر کے ملائکہ سے یہی تو کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ تو جسے بنا رہا ہے وہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، تو اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ انسان وہ ہے اگر کمال پہ پہنچ جائے تو ملائکہ اس کے گداگری کرنے لگتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور مل کے باوجہ بلند صلوات۔ تو ملائکہ صفت ہونا کمال نہیں ہے، انسان بننا کمال۔ آدمی تو کوئی بھی ہو، جو آدم کی اولاد ہے آدمی ہے، لیکن کیا انسان بھی ہے؟ کیا انسان بھی ہے؟ کہ انسانیت کے لیے کیا ضروری؟ کہ انسانیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، اور عقل کو، توجہ، اور عقل نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں، پھر انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عقل نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، عقل نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ معصومین کے احادیث کی فرامین و احادیث کی روشنی میں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ معصوم فرمائے کہ دل کو اللہ نے جسم کا بادشاہ قرار دیا ہے اور عقل کو وزیر بنایا ہے۔ دل کو جسم کا بادشاہ قرار دیا ہے، عقل کو وزیر بنایا ہے۔ آپ کہیں گے حالانکہ عقل دماغ میں ہوتی ہے اور دماغ دل سے بلند ہے، پھر بھی اسے وزیر بنایا۔ کہ ہاں صاحب، اس لیے اسے وزیر بنایا ہے اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر عقل بھی کام نہیں کرتی۔ توجہ فرمائیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر دل کام کرنا چھوڑ دے پھر عقل بھی کام نہیں کرتی۔ کہ اگر دل سے لہو دماغ تک نہیں پہنچے گا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہی قانون فطرت ہے کہ جو بادشاہ ہے اسے سینے میں رکھا، جو وزیر ہے اسے سر میں رکھا۔ میں کیا کروں اگر رسول کی حدیث میرے سامنے نہ ہوتی تو میں بڑا پریشانی میں پھنس جاتا۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت راس منبر
بدنی، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کی سر سے ہے، بدن میں دل ہوتا ہے، سر میں دماغ ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا علی تو نبوت کا دماغ ہے۔ نہیں رات کافی ہو گئی ہے اور ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ صلوات آہستہ پڑھیں، صلوات بولا نا۔ یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من مدنی، علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کو سر سے ہوتی ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے صاحبان، سر میں ہوتا ہے دماغ، اور دماغ سارا پلان بناتا ہے، سارے منصوبے دماغ سے بنتے ہیں۔ مصطفیٰ کہہ رہے میرا دماغ علی ہے، پیغمبر ارشاد فرما رہے میرا دماغ علی ہے۔ اسی لیے تو جب 19 رمضان کو امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی تو تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین جب آنکھیں کھولتے اور غش سے افاقہ ہوتا تو سورہ زمر کی تلاوت کرتے، توجہ، سورہ زمر کی تلاوت کرتے۔ جب آنکھ کھولی علی نے سورہ زمر کی تلاوت کی، اور جب عبد الرحمن ابن ملجم، خدا لعنت کرے اس پہ، اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو امام حسن نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، تاریخ کے ہر سنہرے الفاظ پہ لکھے جانے والا سٹیٹمنٹ، تاریخ کے ہر ورقے پہ لکھے جانے والا سٹیٹمنٹ کہ ایسے میں امیر المومنین کو روئیں جب علی کی بیٹیاں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، علی کی بیٹیاں جب امیر المومنین پہ روئیں تو اس وقت اس نے ایک فقرہ کہا، جب جراح آیا علی کو دیکھنے کے لیے، علی کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں تھی، جو طبیب کائنات ہو اسے کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن علی آپ کے مولا ہیں، اسی طرح خلیفۃ المسلمین بھی ہے، اور خلیفۃ المسلمین کے جب سر اقدس پہ ضرب لگی ہے تو اس وقت کا سب سے اچھا طبیب علی کا معالج بن کے آیا ہے تاکہ وہ آ کے علی کے سر کا زخم دیکھے۔ اس نے ایک فقرہ کہا، اور ایسے میں اس نے کہا کہ یا علی جو زخم آپ کے سر میں لگا ہے، اس زخم، جس تلوار سے وہ جو زخم لگایا گیا ہے، وہ تلوار زہر میں بجھائی گئی تھی اور زہر دماغ میں اتر گیا ہے، زہر دماغ میں اتر گیا ہے۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، زہر دماغ میں اتر گیا، لہو بہہ گیا، اس کے باوجود علی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ جس کے وسیع کے دماغ کا یہ عالم ہو کہ زہر اس کے دماغ میں اثر نہیں کرتا، اس کے پیغمبر کو بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھی بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں جہاں رکا ہوں میں وہیں واپس آؤں گا، لیکن میرے ان جملوں کو محفوظ فرمائیے گا، صدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ یعنی امیر المومنین، بات آگے بڑھ جائے گی، یہ والد گرامی ہیں حسین ابن علی کے، کہ سر میں زہر اتر گیا ہے لیکن دماغ کام کر رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حسین نے بات کو آگے بڑھا دیا، گردن کٹ گئی، جسد اتھر کربلا رہ گیا، لوگ سر لے نو کے نیزہ پہ لے کے آگے بڑھ گئے، سمجھے کہ ہم حسین کو قتل کر چکے ہیں، اور حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا تھا گلا کٹ جائے تو دماغ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں جملہ کہوں اور جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے، حسین ابن علی نے بتایا یہی فرق ہوتا ہے حافظ قرآن اور محافظ قرآن میں۔ جو حافظ ہوتا ہے اس کے
دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن محافظ اسی کو کہتے ہیں گلا کٹ بھی جائے قرآن جدا نہیں ہوتا۔ قرآن جدا نہیں ہو سکتا، تو قرآن مجید اسی دین کا کانسٹیٹیوٹ ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اسی نظام کا لکھا ہوا مسودہ قرآن مجید ہے۔ اگر یہاں تک میرے صاحبان پہنچ گئے میرے ساتھ، تو میں جہاں آپ کو روکا تھا، انسان بننا کمال ہے، اور دین اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کو ہلاکت سے بچا سکے۔ دین اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کو ہلاکت سے بچا سکے، تضاد سے دور کر سکے۔ اب آپ یہ تھوڑی سی بات مشکل ہو گئی، میں آسان کرتا ہوں مشکل کشا کے صدقے میں بات کو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اس آئین، اس کانسٹیٹیوشن کو پہچانیے، توجہ فرمائیے۔ پروردگار عالم نے کہا ہم اس لیے اس نظام کو نافذ کر رہے ہیں تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ صحیح ہے؟ کیسی ہلاکت سے؟ مطلب اگر یہ نہیں تھا، اب کبھی آپ نے غور کیا 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے متعدد پیغمبروں کی تعداد عرب میں اتاری گئی؟ کیوں؟ اس وقت حالانکہ بہت سی مہذب قومیں ہیں جہاں پیغمبر اتارے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے مہذب قوموں میں پیغمبر نہیں اتارا، اللہ نے اجڑوں میں پیغمبر اتارا، جاہلوں میں پیغمبر اتارا، نہیں ابو جہلوں میں پیغمبر اتارا۔ توجہ فرمائیں گے تو بات آسان ہوگی، ایسے کیسے بات مکمل ہوگی تو ممبر چھوڑوں گا نا، بس صدقہ محمد و اہل بیت۔ ابو جہلوں میں پیغمبر اتارا۔ اچھا چلیے میں مثال سامنے کی بات سے آپ کو، میں خطیب ہوں، میرا کام ہے روز مجلس پڑھنا، جہاں بھی مولا کا ذکر ہوتا ہے اور کہیں سے بلاوا آتا ہے تو میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ کسی شہر میں بلایا جاؤں اور وہاں جب میں مجلس پڑھنے کے لیے پہنچوں تو دیکھوں کہ ایک طرف دیوانے ہیں، ایک طرف بچے بیٹھے، ایک طرف کچھ جاہل ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مجھے کوئی سن ہی نہیں رہا، تو کیا ہوگا؟ مجھ سے خطاب نہیں ہوگا۔ میں اگر تقریر کر بھی لوں گا تو یہ کمال خطابت ہوگا، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ ان کو سمجھ آیا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے پڑھا ان کو سمجھ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کچھ بچے بیٹھے تھے، وہ اپنی باتیں کر رہے تھے، کچھ مجنون تھے یعنی دیوانے تھے، ان کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی، تو میں ان میں پڑھ کے آ گیا۔ یہ کمال خطابت تو ہے لیکن معجزہ خطابت نہیں ہے۔ صاحب معجزہ خطابت کیا ہے کا نہ سمجھ میں آتا اگر پیغمبر دیوانوں اور جاہلوں میں نہ اتارا جاتا۔ وہاں پڑھنا کمال نہیں تھا، پیغمبر کے لفظوں کا اثر بتائے گا کہ کتنا کام کیا ہے پیغمبر۔ توجہ، پیغمبر کے الفاظ نے کتنا کام کیا۔ اب اگر کوئی نہ سمجھا تو دکھ لگے گا، 40 سال پیغمبر نے لا الہ الا اللہ نہیں بتایا بلکہ اپنا اخلاق بتایا۔ جاہلوں اور گواروں کے درمیان سچ ایسے بولا جاتا ہے، امانت ایسے رکھی جاتی ہے، اخلاق ایسے پیش کیا جاتا ہے، بچوں پہ ایسے رحمت کی جاتی ہے، بڑوں کا ایسے ادب کیا جاتا ہے۔ 40 سال جب دماغوں کو اپنے الفاظ سے سرخیز کر چکے تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا بیج ان کے دماغ میں اتارا۔ اگر پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ ان بنجر زمینوں میں اتار دیتے جو 365 کو خدا مان رہے تھے تو بیج جل جاتا۔ اللہ کے رسول کی زبان کی طاقت کا اثر یہ تھا کہ 40 سال اخلاق منوانے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں۔
بصدقہ محمد و اہل بیت محمد دعا فرمائیے گا صاحبہ. میں ایک منزل تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں آہستہ آہستہ، تاکہ ایک ایک منزل آپ کے دل میں اتر جائے. 40 سال اپنے لفظوں سے آبیاری کی اور دماغوں کو اس طرح زرخیز کیا، اس کے باوجود اسلام پر غیر مذہب رائٹرز نے یہ الزام لگایا کہ پیغمبر کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا. تلوار کی بنیاد پر صلوات بھیجیے محمد. ایک شاندار صلوات تلاوت فرمائیے. اس تلوار کی بنیاد پر نبی نے اپنے اسلام کو پہنچایا. توجہ کیجیے گا، لکھنے والے نے لکھ دیا، اس نے اعتراض اٹھایا. یہ الگ بات ہے کہ اس نے پیغمبر کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ مسلمان کا چہرہ دیکھا ہے. اس نے مسلمان کے چہرے کو اسلام کا نام دیا، پیغمبر کے چہرے کو نہیں. وہ سمجھا کہ ہمیشہ طاقت کی بدولت اسلام پھیلا ہے. توجہ فرمائیے صاحبہ، اسلام طاقت کی بدولت نہیں پھیلا. میں اسی طریقے سے ہی گفتگو کرتا ہوں. اسلام طاقت کی بدولت نہیں پھیلا بلکہ پیغمبر کی محنت سے پھیلا ہے، پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے. اب مورخ لکھنے والا یہ کیوں لکھ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک میں قرآن ہے؟ خدا کی قسم مورخ جھوٹا، توجہ، جھوٹا ثابت ہو سکتا تھا اگر پیغمبر کی حدیث کو تھاما ہوتا. کون سی حدیث کا مسلمانوں نے پیغمبر کی حدیث کو نہیں تھاما؟ کون سی کا جاتے جاتے پیغمبر کہہ کے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ایک کو ایک ہاتھ سے تھامنا، ایک کو ایک ہاتھ سے تھامنا. مسلمانوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا. اس لیے مورخ نے لکھا کہ ایک میں تلوار ہے ایک میں قرآن ہے. اسے کیا پتا یہ قرآن کی جگہ بھی جزدان میں پتھر لیے ہوئے آتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے اتنی حیرانی سے اور دب دب کے داد دی ہے اس فقرے پر کہ آپ کو نہیں معلوم کہ تاریخ میں قرآن کی جگہ جزدانوں میں پتھر لائے گئے. ایک ہاتھ تاریخ کو خالی نظر آیا تو انہوں نے تلوار تھمائی. اگر اہل بیت کا دامن تھاما ہوتا تو کبھی بھی یہ عکس اسلام کا نظر نہ آتا. حالانکہ توجہ، نبی کی زندگی کے جتنے غزوات ہیں، ہر غزوے اور سریے میں جس میں علی موجود ہے، ہر جگہ علی تلوار سے لڑنے کے لیے میدان میں جا رہے. اور پیغمبر سوائے غزوہ حنین کے کسی جنگ میں بھی میدان جہاد میں نہیں اترے رحمت کے تقاضے کے مطابق. سرکار دو عالم نے کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا، یعنی لڑنے کے لیے فردن و فردن نہیں آئے، ہمیشہ علی کو بھیجا. لیکن خدا واحد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تاریخ جتنی چاہے ڈراؤنی ہو جائے، قلم کسی کے ہاتھ میں ہو، کوئی علی کو ظالم نہیں لکھ سکا. جملہ بڑا تھا خدا کی قسم. تاریخ جتنی چاہے ظالم و ڈراؤنی ہو جائے،
لیکن علی کو ظالم نہیں لکھ سکی. ہر جگہ علی تلوار چلاتے ہوئے نظر آئے. اتنی تلوار چلائی کہ علی کی تلوار کے زیر سایہ ہر جنگ میں علی اتنے فنار کرتے ہیں کہ تاریخ کو لکھ دینا چاہیے تھا کہ تلوار چلانے والا تو ایک ہی ہے, میدان میں لڑنے کے لیے آنے والا تو ایک ہی ہے, پیغمبر کی طرف سے بھیجا جانے والا تو ایک ہی ہے, لیکن تاریخ علی کو کبھی ظالم قرار نہیں دے سکی, اس لیے کہ علی نے اپنی نفس کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ علی نے تلوار اسلام کی بقا کے لیے چلائی ہے. علی نے ہمیشہ تلوار اسلام کی بقا کے لیے چلائی, اپنی ذات کے لیے نہیں چلائی. میں نے کیا کہا؟ جس نے اپنی ذات کے لیے تلوار چلائی وہ انسانیت کا قاتل بنا. اور قرآن نے آواز دی, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, جس نے ایک کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا. اب جو احباب گزشتہ 2 تقریریں اسی منبر سے کر چکا ہوں جو موجود تھے انہیں معلوم ہوگا امیر المومنین ہی کا فکرہ ہے. جب لیلۃ الحریر میں علی جیسا شجاع تلوار چلا رہا ہے تو مالک اشتر نے دماغ میں خیال کیا کہ آج کمانڈر ہے مالک, امیر المومنین کے سپہ سالار ہے مالک اشتر. تو مالک نے کہا آج میں علی جتنے قتل کروں گا, جتنے علی ماریں گے اتنے میں ماروں گا. تو لیلۃ الحریر جب ڈھل رہی تھی اور صبح فجر نمودار ہو رہی تھی, مالک اشتر نے آگے بڑھ کے کہا یا علی توجہ, یا علی آج میں نے اتنے قتل کیے ہیں جتنے آپ نے قتل کیے ہیں. علی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے مالک تو نے گاجر مولی کی طرح کاٹے ہیں, میری تلوار نسلیں دیکھتی ہوئی چلتی ہے. اگر ایک مومن بھی کسی نسل میں آنے والا ہو تو علی کی تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے. جملہ کہنے کی اجازت ہے. اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا. یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اللہ بتا رہا ہے جس نے ایک مومن قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا. علی بتا رہے میں امیر المومنین ہوں, میری تلوار نسلیں دیکھتی ہے. جو اسی لیے کوئی ظالم نہیں لکھ سکا. تلوار چلی لیکن نسلیں دیکھتی ہوئی چلی. تلوار چلی لیکن ظلم کی بنا پہ نہیں چلی. تلوار چلی تو عدل پہ چلی. یہ علی کی تلوار ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں تلوار امیر المومنین پہ رک جاتا, لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. یاد رکھیے پیغمبر ہر جنگ میں علی کو بھیج رہے ہیں. پیغمبر ہر جنگ میں علی کو بھیج رہے ہیں اور علی لڑ رہے ہیں. اور تاریخ کوئی کسی میں اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی. ہاتھ کانپ گئے دنیا کے, سب کچھ علی کے بارے میں لکھ سکے لیکن علی کو ظالم کوئی نہیں لکھ سکا. میرے اس جملے کی قدر کیجئے اور سنہرے حروف سے لکھیے. امیر المومنین کی شان میں یہ میں خوبصورت ترین تحفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کبھی غور کیا یہ رحمت کا تقاضا تھا کہ پیغمبر کبھی میدان میں نہیں اترے, ہمیشہ علی کو میدان میں بھیجا. ہمیشہ میرے جملے کو یاد رکھیے گا, دماغ حکمت عملی بناتا ہے. پیغمبر تو پہلے ہی کہہ چکے میرا دماغ علی ہے. پیغمبر تو کہہ چکے کہ میرا دماغ علی ہے. جب میدان میں علی جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ پیغمبر میدان میں اترا ہوا ہے. عجیب ذات علی ہے, ہاتھ ہو تو ید اللہ ہو, دماغ ہو تو پیغمبر کا.
ہے تو ید اللہ دماغ ہے، تو پیغمبر کا میدان میں لڑنے کے لیے علی دماغ پیغمبر لیے ہوئے ہے۔ اور جو میرے عزیز اس وقت ان جملوں پہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں جملہ آگے بڑھاؤں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، یاد رکھیے گا اسی فطرت کو رسول اللہ نے فتح مکہ پہ دکھایا، جہاں سے بات شروع کی تھی کہ پیغمبر اکرم فتح مکہ کے موقع پر میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں، حجت الوداع کے موقع پر جب میرے اور آپ کے رسول نے پہلا اور آخری حج کیا تو ایسے میں رسول نے علی کو اپنے دوش پہ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد یہ دنیا کو بتایا، یاد رکھنا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تو میرا وزیر ہے، وزیر بلند ہے۔ بادشاہ نے اپنے دوش پہ وزیر کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد علی نے کعبے پہ رکھے ہوئے بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑ کے زمین پہ پٹکا، اور واپس پلٹ رہے تھے پیغمبر، توجہ، پیغمبر نماز بتا چکے تھے، روزہ بتا چکے تھے، حج بتا چکے تھے، زکوٰۃ بتا چکے تھے، خمس بتا چکے، جہاد بتا چکے، حج بتا چکے، واپس پلٹ رہے تھے۔ دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین ہی سے تو آغاز ہوا ہے، جو اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک 7 لاکھ پیغمبر تبلیغ کرتے ہوئے آئے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ ہوا تو کب ہوا؟ جب آیت اتری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ ایسے میں رسول نے پلانوں کا منبر بنایا، علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولاه فہذا علی مولا۔ ولایت کا اعلان کیا، 7 لاکھ پیغمبروں کی تبلیغ ایک طرف، ولایت علی کا اعلان ایک طرف۔ اللہ نے کہا جس دین سے میں راضی ہوں وہ آج مکمل ہوا جاتا ہے۔ وہ دین مکمل ہوا ہے ولایت امیر المومنین پہ، ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی۔ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کروں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، اور آگے بڑھ جاؤں، آج کی حد تک مجلس تمام کروں۔ دین جو 7 لاکھ پیغمبر لے کے تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ نے کسی بھی نبی کو یہ نہیں کہا کہ تم پہ ہم نے دین کو مکمل کیا، لیکن جب پیغمبر اکرم سارے فروعات بتا چکے، مستحبات بتا چکے، مکروہات بتا چکے، واجبات بتا چکے، پھر آواز دی اب کہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب پھر وہ آگے بڑھا، ولایت امیر المومنین کا پہلا کھلا ہوا دشمن، توجہ فرمائیے گا، میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا، وہ کھلا ہوا پہلا علی کی ولایت کا دشمن آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کے کہا اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر نے کہا میں کچھ بولتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ اس نے کہا آپ نے نماز کا کہا، توجہ، کان کے دریچے کھول کے میرے ان فکروں کو سنیے گا، بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ آپ نے نماز کا کہا، ہم نے پڑھی، روزے کا کہا، ہم نے رکھے، حج کا کہا، ہم نے کیا، زکوٰۃ کا کہا، ہم نے دی، جہاد کا کہا جیسے تیسے ہم نے کیا۔ جاتے جاتے اپنے بھائی کو مسلط کیے جا رہے ہو، ہم پر
ہماری گردنوں پر علی کو مسلط کیے جا رہے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ مجھے کوئی عار نہیں ہے یہ بات کہنے میں۔ اس نے کہا نماز کا کہا ہم نے پڑھی، روزے کا کہا رکھے۔ اس کا مطلب نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، تازہ تازہ حاجی بھی ہے، مجاہد بھی ہے۔ جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہو۔ اگر تو اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آئے، اور اگر تم نے اپنی طرف سے کیا ہے تو تم پہ عذاب آئے۔ اس نبی کے لیے عذاب مانگ رہا ہے جس کی وجہ سے آج تک امت عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ نہیں، بڑا ہلکا آپ نے فکرہ لیا، اسی لیے آپ کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے، رحمت والی امت۔ ورنہ آپ کے کرتوت کوئی زیادہ بنی اسرائیل سے اچھے تو نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے زیادہ بہتر تھے۔ لاڈلی قوم رہی ہے، اللہ سے کہا کھانا چاہیے آسمان سے، اللہ نے اتار دیے تیتر بٹیر، تھک گئے کھا کھا کے تو کہنے لگے اب ترکاری زمین سے دے۔ اتنے ناز نخرے نہیں، یہاں تک بات پہنچ گئی ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ ان سے کہہ دے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی آواز دے کے کہنے لگے دیکھیں گے تو مانیں گے، نہ دیکھا تو کیا مانیں گے، چھوڑ دیں گے دین۔ اللہ نے کہا اچھا پھر لے آ موسیٰ، اس وقت تو تفصیل کا وقت نہیں، یعنی اتنی باتیں پروردگار مان رہا ہے، اس کے باوجود عذاب آیا ہے۔ تو تم پہ عذاب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد موجود ہے۔ پیغمبر کی موجودگی ضمانت ہے کہ امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ بس قریب آ گیا ہوں۔ اس کو بھی یہی پتا تھا کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، اسی لیے اس نے بے دھڑک کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ آ جائے۔ اسے پتا تھا عذاب نہیں آئے گا تو معاذ اللہ پیغمبر کو جھوٹا کر دوں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی کے معاملے میں اللہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی عذاب بھیج دیتا ہے۔ چلیے بات مکمل کروں، بالکل آخری بات، بس صدقہ محمد اہل بیت محمد۔ 18 ذی الحجہ ہوتی تو میں تفصیل سے رک جاتا، لیکن بس جملہ یاد رکھیے گا عقیر کا آپ کے حوالے۔ پتھر آیا، جس سواری پہ سوار تھا نا، سر سے آیا، شکم سے ہوتا ہوا، سواری کو چیرتا ہوا، دونوں کو بھوسے کی مانند کر گیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا پروردگار، بالکل آخری جملہ آپ کے حوالے، یاد رکھیے گا اس جملے، پروردگارا حارث تو خطا کار تھا، تیرے ولی کا انکار کیا تھا، پیغمبر کی بے حرمتی توہین کی تھی، لیکن اس سواری کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو انکار نہیں کیا تھا۔ آواز آئے گی احمد حسن، میں 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا میں صرف علی کے دشمن پہ ہی عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ جو اسے سہارا دیتا اس پہ بھی عذاب بھیجتا ہوں۔ جتنا بول پڑے ہو میں شکر گزار ہوں رات کے اس پہر میں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پہلی شہیدہ کا نام ہے فاطمہ، ولایت علی کی پہلی شہیدہ کا نام ہے فاطمہ۔ شہادت بھی پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے، بانیان کا حکم ہے میں کچھ اس ترتیب سے سیدہ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ خدائے واحد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یقین مانیے گا میرے فکروں پہ اعتبار کرتے ہوئے، مولا کی قسم کھا کے جملہ کہتا ہوں، ہر ماں کو قبر میں جا کے سکون آ جاتا ہے، لیکن واحد حسین کی ماں ہے جسے قبر میں جانے کے بعد بھی سکون نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رویا کرو، معصومہ کے غم میں رویا کرو۔ مولا کی قسم
میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں۔ معصوم فرماتے، چھٹے مولا ارشاد فرماتے، خدا اس آنکھ کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے جو میری دادی کے غم پہ نہ رو سکے۔ مولا شاہد ہے میرا جملہ یاد رکھنا، قبر میں جانے کے بعد بھی نا سیدہ کو ایک ہی بات ستاتی تھی، خدا بندہ میرے حسین کو قرار رہے۔ بہت محبت تھی حسین ابن علی سے، اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے 28 رجب کو جب حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے ہیں نا، تاریخ نے لکھا ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اکیلے نہیں چھوڑا، جیسے حسین نے مدینہ چھوڑا ماں نے قبر چھوڑی، اور قبر ایسے نہیں چھوڑی، زخمی حالت میں پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے، جہاں جہاں حسین کی سواری گئی ہے وہاں وہاں فاطمہ گئی ہے۔ عزادارو اسی لیے جب 2 محرم کو حسین مظلوم نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے نا، اس وقت جناب زینب نے بھائی کو بلا کے کہا، بھیا حسین جب سے یہاں خیمے لگائے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تڑپ کے رو کے حسین نے کہا، شہزادی ہم اکیلے کربلا نہیں آئے ہیں، جب سے ہم کربلا آئے ہیں ماں فاطمہ کی سواری کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک روایت پڑھنی ہے شب عاشور تک، یاد رکھنا عزادارو، اس روایت کو یاد رکھنا۔ شب عاشور میں حسین ابن علی جب خیموں سے باہر نکلے دیکھے انصار حسین تلاوت قرآن میں مصروف ہے۔ عزادارو مقتل کا فکرہ یہ ہے، حسین نشیب کی طرف اتر رہے تھے، کہتے ایسے میں آواز دی ہلال ابن نافع کیوں پیچھے آ رہا ہے؟ اس سے کہا مولا چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، مر جاتا میں فکرے نہ پڑتا، لیکن مقاتل کے فکرے یہی ہے۔ عزادار کہتے ہلال نے کہا مولا چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا ہوا ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ آواز دے کے کہنے لگے آ ہلال، میں امام وقت ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں کل اس میدان میں کیا کیا ہوگا۔ ایک مقام پہ آ کے بیٹھ گئے حسین، کافی دیر روتے رہے، رو کے ہلال ابن نافع نے کہا مولا کافی دیر ہو گئی ہے، یہ کون سا مقام ہے جہاں آپ رو رہے ہیں؟ آواز ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آگے بڑھے کہنے لگے ہلال اس جگہ کو پہچان لے، یہاں میرے اول محمد مارے جائیں گے۔ آگے بڑھے تو کہتا ہلال امام نے چیخ ماری کہ مولا یہ کون سا مقام ہے؟ آواز مولا نے کہا ہلال ابن نافع یہ وہ مقام ہے جہاں 18 برس کے کلیجے میں جوان میرے لال کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگے گا۔ مقتل کے فکر یہ ہے، ایک مقام وہ آیا جو فرات کے کنارے پہ تھا، رو رو کے کہنے لگے ہلال اس جگہ کو پہچان، یہاں میرا غازی بازو کٹا کے سو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے کچھ دیر کے لیے مجھے روکا اور ایک نشیب میں اتر کے کہنے لگے ہلال اب آگے نہ آنا۔ کہتے کافی دیر گزر گئی، میں نے دیکھا مولا کو کافی دیر ہو گئی ہے، میرا دل گھبرانے لگا۔ جملہ سنو گے عزادار، اسی فکر کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ عزادار مقتل کہتا ہے جیسے ہلال نے قدم بڑھائے حسین کی آواز آ گئی تھی اما حسین آ گیا ہے، اما حسین آ گیا ہے۔ آواز ہلال میں نے منع کیا تھا آگے نہ آنا، یہ میرے مقتل کی سرزمین ہے، اسے فاطمہ زہرا نے اپنے بالوں سے جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رویا کرو، مظلوم کے غم میں رویا کرو۔ رلانا مقصد ہے، مارنا مقصد نہیں ہوتا۔ مصائب احساس کا نام ہے۔ میرا فکرہ یاد رکھنا عزادار، یہ دوسرا مقام ہے جہاں حسین نے کہا میری ماں کی سواری آئی ہوئی ہے۔ عزادار مقتل کے فکر یہ ہے ماں ساتھ ساتھ ہے، میں کون کون سی منزل پڑھوں، ایک ایک منزل تو میں اشارتاً گنواتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ جب قافلہ لے کے اہل حرم کا لے چلے نا عزادار، ایک منزل ایسی آئی جہاں اونٹوں کو بھگایا گیا۔ عزادار مقتل کے فکر یہ ہے حسین کی 4 سال کی معصومہ ایک اونٹ سے زمین پہ گری، ادھر حسین کا سر جس نیزے پہ بلند تھا وہ نیزہ زمین میں آ کے دھس گیا، آگے نہیں بڑھتا نیزہ۔ اسی وقت قافلہ روکا گیا، خونی لعین نے تعزیانہ اٹھایا، سید سجاد
سجاد کی پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے. امام نے کہا بے حیا کیوں تازیانے مار رہا ہے؟ آواز نہیں تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. اور میرے بیمار امام نے پشت پھیر کے دیکھا. اب جو دیکھا اس اونٹ کی طرح جس پہ 4 سال کی معصومہ تھی وہ اونٹ خالی نظر آیا. آواز نہیں حیا کر میری معصومہ کہیں گر گئی ہے. ازادار مقتل کہتے جیسے ہی آواز عالیہ کے کانوں میں آئی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرایا. ازادار مقتل کہتا اس طرف دوڑنا شروع کیا جہاں بچی تھی. ازادار مقتل کی فکر یہ ہے ایک سیاہ برقے والی بی بی نے بچی کو آغوش میں لیا ہوا تھا. جناب زینب نے کہا بی بی تیرا شکریہ تو نے عالم غربت میں میری بچی کو جو ناسا دیا ہے. آواز زینب پہچان میں تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ. اجر قبل اللہ اجر قبل اللہ. یہی حق ہے جیسے رو پڑے. میں منزل آ گیا ہوں قریب بالکل لے آیا ہوں. ایک فکرہ اور سن لو. سال کی قید نبھا کے عالیہ وطن واپس آ گئی. ہو گئی تقریر. ماں کو سب سے زیادہ بیٹی دکھ سناتی ہے. کسی کو وہ دکھ نہیں بتاتی جو ماں کو بتاتی ہے. اور صاحبان اعلان عزادار و مقتل کا فکرہ یہ ہے ہر ایک پرسہ دینے کے لیے زینب کو قبر نبی پہ آیا. اور زینب نے قبر نبی پہ اس کرتے کو نکال کے رکھا. سنو گے فکرہ؟ اس کرتے کو نکال کے رکھا جو بھائی کا کرتا تھا. قبر میں لرزہ آیا. آواز نہیں. زینب کرتا اٹھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب شام ڈھلی نا امام سجاد سے عالیہ نے کہا سجاد میں ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. اور شام ڈھل گئی. زینب بقیع میں داخل ہوئی. اس جگہ آئی جہاں ماں کی قبر تھی. اب سنبھل نہیں سکی. جو 1900 میل کا فاصلہ اکیلی طے کر آئی وہ اب ٹھہر نہیں سکی. وہ ایسے بیٹھی جیسے حسین مقتل میں بیٹھے تھے. اپنے آپ کو کھسکنا شروع کیا جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے تھے. عزادار ماں کی قبر پہ آ کے عالیہ نے کہا ماں جب کوئی وطن میں مسافر آتا ہے کوئی سوغات لے کے آتا ہے. اماں میں تیرے لال کا کرتا لائی ہوں اور جو تو نے پہلو شکستہ ہاتھوں سے دیا تھا. اماں یہ کرتا پہن کے میرا بھائی جب مقتل میں گیا وہ کہیں سے تیر آئے کہیں سے تبر آئے. آواز ہے زینب